आई डोंट केयर अबाउट IMF, ये वो जुमला है जो कि पाकिस्तान के वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने नेशनल टेलीविजन पर आकर बोला था। सिर्फ यही नहीं बोला था, ये भी हम पूरी कौम को बताया गया कि इसहाक डार साहब IMF के साथ पिछले 25 सालों से डील कर रहे हैं। एग्जैक्टली इसहाक डार साहब ने क्या कहा आप खुद सुनिए। तो नाजरीन, आज की तारीख का अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 2 मार्च, और अगर मैं आपको साथ में ये भी बताऊं कि 2 मार्च तक भी IMF के साथ अभी तक मुज़ाकरात ही हो रहे हैं। डील की बात करूं IMF के साथ तो वो 2 मार्च 2023 को भी नहीं हुई है। थोड़ी देर के लिए आपकी तवज्जो चाहूंगी, थोड़ा वक्त लगेगा ताकि मैं आपको यह बता सकूं कि इस वक्त पाकिस्तान कहां खड़ा है। डॉलर की मैं बात करूं तो डॉलर आज 285 टू 90 पर है। पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल आपको 270 रुपए पर लीटर तक पहुंच गया है। अगर मैं आपसे यह बात करूं कि पाकिस्तान की शरह सूद कहां तक है, तो जो स्टेट बैंक है उसने भी टू मेक द मैटर वर्स, आवाम की जिंदगी मजीद अजीरन करते हुए जो शरह सूद है वो 3% तक बढ़ा दी है, जिसका मतलब है कि 17% से अब यह शरह सूद 20% तक चली गई है। मामला यहां खत्म नहीं हुआ, ना 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 ना, वो जो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जो बिजली मैं इस्तेमाल कर रही हूं, उसका पर यूनिट वो भी बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि इजाफी सरचार्ज उसमें ऐड कर दिया गया है। आपके होश उड़ जाएंगे अगर मैं आपको ये इजाफी सरचार्ज बताऊंगी। और इजाफी सरचार्ज ये है कि जो बिजली का 1 यूनिट पहले हमें 13 रुपए का पड़ रहा था, अब वो 4.5 रुपए इजाफी सरचार्ज के साथ 16.60 रुपए पर यूनिट का हो गया है। यहां पर भी बस नहीं हुआ है, पेट्रोलियम जो लेवी टैक्स है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि IMF चाहती है। लेकिन ये सब करने के बावजूद IMF पाकिस्तान से खुश नहीं है। अब हुकूमत ये तमाम तर चीजें IMF पर डाल रही है। हमें बार बार कहा जाता है ये इसलिए हो रहा है, हुकूमत नहीं करना चाहती, लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि IMF कहता है कि IMF की ये कड़ी शराइत है। लेकिन IMF असल में क्या कहता है, IMF का क्या मौक़िफ़ है, वो भी सुन लीजिए। तो अगर समंदर को कूजे में बंद करूं, वैसे तो आसान अंग्रेजी जबान में IMF ने अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन उर्दू में मौक़िफ़ मैं आपको बता देती हूं। और उनका मौक़िफ़ IMF का ये है कि भाई जो सब्सिडी है वो अक्रॉस द बोर्ड नहीं होनी चाहिए। दोज पीपल हु आर मेकिंग गुड मनी, यानी कि वो तबका जो कि अच्छे पैसे कमा रहा है, उसको सब्सिडी ना दी जाए। तो वन लाइनर इसका ये है कि ये पॉलिसी इस हुकूमत की है कि सब्सिडी अक्रॉस द बोर्ड होगी। ये पॉलिसी इस हुकूमत की है कि जो मोटरसाइकिल वाला है वो भी उतने पैसों का ही पेट्रोल भरवाएगा जितने के अंदर एक पराडो वाला पेट्रोल भरवाएगा। तो फिर गलती किसकी है, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। लेकिन पैनलिस्ट मेरे सामने हैं, उनसे हम बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। राना एहसान अफजल खान साहब है, नून लीग से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे अंदलीब अब्बास साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी से भी हम गेस्ट लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम आगाज़ कर लेते हैं राना एहसान अफजल खान साहब से। राना एहसान अफजल खान साहब, मैं आपसे क्या बात करूं, कहां से शुरू करूं? यहीं से शुरू कर देती हूं। 2 मार्च है आज, और मार्च टू मार्च का अगर मैं आपका सफर करूं, और मार्च टू मार्च का ये सफर कि खान सरकार से शहबाज सरकार तक का करूं, तो कहां पहुंचा दिया आपने पाकिस्तान को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने जो बातें की उनमें काफ़ी हद तक जो है वो सच्चाई है कि IMF का माहदा अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन होने जा रहा है। और जितने इक़दाम हमने लिए हैं वो मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमने अपनी खुशी से तो नहीं लिए, या ये हमें इससे सियासी फ़ायदा तो नहीं हो रहा कि बिजली की कीमतें अगर महंगी हो रही हैं, या पेट्रोल अगर हमें महंगा करना पड़ रहा है, या अगर हमें एक्सचेंज रेट को मार्केट के ऊपर फ्री फ्लोट करना पड़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों से महंगाई हो रही है, और महंगाई बिल्कुल एक इंतहाई ज़्यादा सतह के ऊपर है। लेकिन IMF का मुआहदा जो है वो पाकिस्तान की मईशत के लिए अभी अहम तरीन है, और अगर वो मुआहदा नहीं होता तो फिर उसके नतायज जो हम सारी बातें कर रहे हैं उससे 10 गुना भयानक होंगे। तो वो सब कुछ हमें करना पड़ रहा है, जिसके लिए ये मुआहदे को हमने मुकम्मल करना है, और हम सारे प्रायर एक्शंस मुकम्मल हो चुके हैं। आपने देखा आज मॉनेटरी पॉलिसी भी रिवाइज की गई है, जिससे मैं समझता हूं डायरेक्टली तो आम आदमी को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन बिजनेसेस की बोरोइंग की कॉस्ट जरूर ऊपर जाएगी। तो ये वो सारे प्रायर एक्शंस थे। और अगर आप माजरत चाहती हूं इंटरजेक्शन के लिए, क्योंकि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन आवाम को समझाना भी है। आप कह रहे हैं सब कुछ वो कर रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए कि मैंने अभी IMF का पॉइंट ऑफ व्यू बताया था।
IMF کی خاتون یہ کہہ رہی ہیں, کلیئرلی کہہ رہی ہیں کہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو سکتا, جو سبسڈی کلاس ہے آپ اس کو تو سبسڈی دیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے پاس پراڈو ہے, جس کے پاس لینڈ کروزر ہے, وہ بھی اتنے روپے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے, اور جس کے پاس بائک ہے, جس کے پاس سٹی ہے, وہ بھی اتنے کا پیٹرول ڈلوا رہا ہے. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا, آپ کو اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا سر. جی نہیں دیکھیں, اگر آج بھی آپ بجلی کے اگر نرخوں کو اٹھا لیں تو جو لو کنزمپشن والے ان کا جو ریٹ ہے وہ کم ہے. گیس کو اٹھا لیں, جو لو کنزمپشن والے ان کا گیس کا ریٹ کم ہے. اسی طریقے سے جو ابھی یہ جو آل اکراس سبسڈی کی وہ بات کر رہے تھے, جو ایکسپورٹ سیکٹر کو ملتی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے, تو وہ امیر ترین طبقے پہ لگا ہے جو ٹیکس ہے. تو ہم نے وہ جو بوجھ جو آپ جو بات کر رہی ہیں کہ غریب پہ نہ لگے, ہم نے وہ اپنی جو اویلیبل سپیس ہے موجودہ سپیس کے اندر جتنی گنجائش تھی وہ اس کے مطابق ہم نے لگائے. لیکن جب گنجائش ہی نہ ہو تو ان کے بھی ریٹ بڑھتے ہیں, ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, جو کہ ظاہر سی بات ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ وہ مجبوری کے فیصلے ہیں جو ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں. اور آلریڈی دیکھیں آپ اگر کمرشل کا بجلی کا ریٹ نکالیں تو وہ 60 روپے 65 روپے ان کو ٹیکسز کے ساتھ ملا کے ان کو پہنچتا ہے. تو وہ 60-65 روپے جو ہے وہ غریب آدمی کو تو نہیں لگایا جا رہا. ڈیل کا بول رہے ہیں اوپر آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے بینیش کہ پیٹرول کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھیں, ڈیل اگلے یہ سٹاف لیول اگریمنٹ اگلا سٹیپ ہے اور سارے وہ پرائر ایکشنز ہو چکے ہیں. تو ہمیں پر امید ہے ہم کہ اب یہ جو انجیکشن مہنگائی کا لگنا تھا اس معیشت کے اوپر وہ لگ چکا ہے, اور اب اس کو ٹھہراؤ آنا چاہیے, اور ہمیں IMF کا یہ جو اب سٹاف لیول اگریمنٹ ہے آنے والے ہفتے میں مکمل ہونی چاہیے. یہ جو کمنگ رانا صاحب, میں آپ کے سامنے سوال رکھنے لگی ہوں اور اس کا جواب آپ نے مکمل آنےسٹی کے ساتھ دینا ہے. ایسے پارٹی ورکر نہیں, ایسے پاکستانی اس کا جواب دینا ہے. شرح سود بڑھ گئی, بجلی بڑھ گئی, پیٹرول بڑھ گیا, ہر چیز بڑھ گئی, GST بڑھ گئی, شرح سود بڑھ گئی. کیا بات نیوکلیئر اثاثوں تک پہنچ رہی ہے سر؟ کیا یہ وقت آ گیا پاکستان پر؟ کبھی بھی نہیں, کبھی بھی نہیں, اور یہ کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہے, کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا, کسی کی یہ ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے, اور نہ حکومت اس کے اوپر سوچ رہی ہے, نہ حکومت سے کسی نے یہ کوئی بات کی, اور نہ ہم کبھی اس کے اوپر بات کریں گے. یہ اب اگر یہ کوئی بات کرتا ہے تو وہ پروپیگنڈا کرتا ہے, وہ عوام کو گمراہ کرتا ہے, اور وہ عوام میں اشتعال ڈالتا ہے اس وقت جب پاکستان نازک ترین اکنامک سچویشن سے گزر رہا ہے. تو یہ میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ نہ ہمارے سے کسی نے بات کی, اور نہ اگر کوئی کسی نے جرت کی بات کرنے کی تو ہم اس پہ بات کریں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کافی رسپانسبل شخص ہیں حکومت سے, ہم اس کو مان رہے ہیں, ہم اس کو آنر بھی کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی راحت, صرف آج کے دن کے لیے صرف یہی راحت کی خبر ہے کہ نیوکلیئر اثاثوں تک نہ بات ہوئی ہے اور نہ کبھی آگے ہوگی. بہت بہت شکریہ یہ کہنے کے لیے, میرے ساتھ بنے رہیے. اندلیب عباس صاحبہ, مجھے یہاں سے شروع کرنا ہے کہ IMF اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے تو کچھ غلط نہیں ہے. IMF پاکستان کے ساتھ کھیل رہا ہے, پہلے 2 شرطیں رکھتا ہے کہ یہ 2 شرطیں پوری کر کے آؤ, پھر ہم آگے آ کر معاہدہ کریں گے, اور جب وہ 2 شرطیں پوری کی جاتی ہیں, معاہدے کے لیے جایا جاتا ہے, تو پتہ چلتا ہے 4 اور شرطیں آ گئے. لیکن اندلیب, ٹو بی ویری آنیسٹ, آئی نو یو سنس لانگ, اس لیے میں آپ سے جسارت کر رہی ہوں سوال کرنے کی, اور مجھے پتا ہے آپ اس کا جواب بھی دیں گی. کھیل تو آپ بھی رہے ہیں, کھیل اس لیے آپ رہے ہیں کیونکہ IMF امریکہ کے انڈر آتا ہے, اور آج کل وہی امریکہ آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہا ہے, یا آپ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی نہ صرف وفد کے لیول پر ملاقاتیں ہوتی ہیں بلکہ اس کے بعد 1-on-1 ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. تو آپ پاکستان کے بارے میں سوچیں, ان کو بعد میں فکس کر لیجئے گا. آپ امریکہ سے کہیے, ان وفود سے کہیے کہ بھئی IMF سے کہ ہاتھ ہولا رکھے, آپ کم از کم یہ کھیل نہ کھیلیں. دیکھیں پاکستان جس کو کہتے ہیں خود مل کے PDM پاکستان ڈسٹرکشن موومنٹ, پاکستان ڈاکو موومنٹ نے 10 مہینے وہاں لا کے کھڑا کر دیا جو 75 سال میں نہیں کیا. مطلب 3 دفعہ آئے ہیں ڈار صاحب, اور ان کا نام ہی ڈار فلڈ ڈیزاسٹر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلے ان کو بہت تجربہ ہے, فورن کرنسی اکاؤنٹس انہوں نے فریز کر دیے تھے, ملک سے ساری کیپٹل فلائٹ ہو گئی. اس کے بعد دوبارہ آئے, انہوں نے آرٹیفیشلی $24 ڈال کے, اور گولڈ کی ڈالر کی پرائس ایسے نیچے آئی, $25 سے $20 آ گئے, مشکلوں سے پھر اوپر گئی. جب انہوں نے فیصلہ کیا 300% تک دوائیاں بڑھانے کا, 300% تک دوائیاں بڑھانے کا, اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے, آپ نے بالکل
لکھا کہ بجلی کو بھی انہوں نے ایسا اپ گریڈ کرنا ہے, بجلی آئے گی تو نہیں لیکن بل بہت بڑے آئیں گے, گیس کی پرائس آلریڈی. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ نہ راہ, نہ راستہ, نہ رہنما, اور بیٹھے یہ پروگراموں میں جب لوگوں کو چڑھاتے ہیں, جیسے ابھی یہ ساری ایکسپلینیشن دے رہے تھے, اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پبلک جو ہے وہ ایک بے وقوف کی طرح ہو, جی نہیں ہم نے نہیں کیا, کسی اور نے کیا, اور جی IMF کہہ رہا ہے اس لیے کہہ رہے ہیں. لوگوں کو ایک ایک چیز پتا ہے. کیسے پتا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ایک ایسی خاتون جو کہ کاؤنسلر بھی نہیں ہے, جس کی کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے, وہ لوگوں کا پیٹ کاٹ کے روز کروڑوں روپے کا پروٹوکول لے کے دندناتی پھر رہی ہے. اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا پیٹ کاٹ کے اور خود ایک شاہی راجکماری کی طرح پھرے. آپ باتیں سن لیں پلیز سنیں. مریم نواز درگوگا گئی, اتنے بڑے بڑے ممبرز نے لیٹرز لکھے, جم خانہ کلب کو 2 دن کے لیے بند کروایا اور اپنے کمرے میں 12 لاکھ روپے کا صرف LCD لکھوایا, لوگوں کے پیسوں سے, لوگوں کا پیٹ کاٹ کے. آپ دیکھیں نیشنل آسٹیرٹی کمیٹی بنوائی پرائم منسٹر صاحب نے, ناصر کھوسہ صاحب کو اس کا ہیڈ لگایا, اس سے ریکمنڈیشنز مانگی. پہلی ریکمنڈیشن ہے کہ جو آپ کا کیبنٹ سائز ہے اس کو آپ 30% کم کریں, اور یہ جو صرف انہوں نے لکھا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جی ہم تنخواہیں نہیں لیں گے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل میں یہ ہے کہ جب تک آپ ان کو ڈیزگنیشن ریموو نہ کریں, ان کی سارے اخراجات جو کہ انہوں نے بتایا کہ $200 بلین تک, 200 بلین روپیز تک ہوتے ہیں, وہ کٹ کریں. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ جو فنڈز دے رہے ہیں 90 ارب روپے کے اپنے MNAs کو 3 ارب روپے مل رہا ہے, یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, اس کو آپ بند کریں, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو سارے کرپشن میں انہیں ہیں, اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. انہوں نے جتنی ریکمنڈیشنز دی, انہوں نے کہا جی آپ کا خرچہ 1100 ارب روپے ہے, حکومت کا مہینے کا خرچہ 1100 ارب روپے ہے, جو کہ آرام سے اگر آپ اپنی اوقات میں رہیں اور لوگوں کا پیٹ کاٹ کے نہ کھائیں تو آپ بڑے آرام سے اس کو 700 ارب پہ لے کے آ سکتے ہیں. یہ ان کی ریکمنڈیشن ہے, میری ریکمنڈیشن نہیں ہے. لیکن خود کریں آپ عیاشی, ہر بندے کو, ہر پرندے کو, ہر رشتہ دار کو آپ کھلی چھٹی دیں. وہ کہہ رہا ہے جی مجھے 20 PSL کی سیٹیں دے دیں, فلانے باکس دے دیں, یہ دے دیں, وہ دے دیں. اصل میں یہ جو تنخواہیں ہوتی ہیں تو بہت کم ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے MNA وزیروں کی کیا تنخواہ ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتی. یہ کہہ دینا. اچھا سب سے امپورٹنٹ بات, احسن اقبال صاحب نا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سکرات ہے, تو انہوں نے کہا جی میں اپنی بڑی گاڑی واپس کر رہا ہوں. میری پہلی بات تو یہ کہ کیس اس پہ ہونا چاہیے کہ تم ہو وزیر, تم 1800 cc سے اوپر تو گاڑی لے ہی نہیں سکتے. تم نے کس کھاتے میں بڑی گاڑی لی, ٹیکس پیئر کے پیسے اور اس کا پیٹ کھینچ کے, اور اب تم واپس کر رہے ہو کہ جی اچھا چلو. صحیح کہہ رہی ہیں دلیپ, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ جب پنجاب میں عثمان بزدار صاحب نے نئی گاڑیاں منگوائی تھی تب بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا, اور یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, اس کا تو جواب یہ احسان صاحب دیں گے. لیکن یہ گاڑیوں کا کلچر, گاڑیاں چینج ہونی چاہیے, اپ گریڈ ہونی چاہیے, بڑی ہونی چاہیے, یہ ہم جیسی قوموں کو سوٹ نہیں کرتا جو کہ اسٹرگل کر رہی ہیں. مجھے الاؤ کریں, مجھے پیپلز پارٹی کا ایک پوائنٹ آف ویو چاہیے, بیکاز آئی ہیو اے بریکنگ نیوز ہیئر. میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. بہت بہت شکریہ عاجز بھائی جوائن کرنے کے لیے. عاجز بھائی مجھے نہیں پتا آپ کو اس خبر کا پتہ ہے کہ نہیں پتا, لیکن میں جواب ضرور لینا چاہوں گی. IMF کے ساتھ جو ڈیل نہیں ہوئی ہے اس کو لے کر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ وزارت خارجہ سے انتہائی ناراض ہیں. ڈار صاحب نے کسی کو یہ کہا ہے, اور یہ میں آپ کو بہت باوثوق ذرائع سے بتا رہی ہوں کہ ڈار صاحب نے کسی کو یہ کہا ہے کہ بھائی وزارت خارجہ کا وہ رول نہیں رہا ہے IMF کی ڈیل کے حوالے سے جو ان کا ہونا چاہیے. واٹ از بلاول بھٹو ڈوئنگ, کیا وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بنیش, جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے تو میں ظاہری ہے یہ بات اسحاق ڈار صاحب جب ٹی وی پہ آ کے کریں گے یا پبلکلی کریں گے تو ہم اس کا ریسپانس بھی کریں گے. اگر کس نے کہا ہے اور کہیں بات کی ہوئی ہے تو کہی ہوئی باتوں کو میں ریسپانس تو نہیں کروں گا, مگر میرے خیال میں موجودہ حکومت میں اگر کوئی ایکٹیو کوئی ڈپارٹمنٹ ہے, سب قابل احترام ڈپارٹمنٹس ہیں, وزراء ہیں, ہماری کابینہ ہے, ہمارا ایک دوسرے پہ اعتماد ہے, ہم کام کر رہے ہیں اور ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ان چھوٹے سے شارٹ ٹائم میں جتنا اس ملک کے لیے وہ کر سکے ہیں وہ بھی پاکستان کے تاریخ کا ایک حصہ بنے گا. جہاں تک آپ نے مہنگائی کے حوالے سے پہلے انٹرو دیا, پھر آپ نے 2 ساتھیوں سے سوالات کیے, مگر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ مجھے یہ الاؤ کریں کہ میں بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ آج پاکستان میں معیشت کی یہ صورتحال کیوں ہے,
تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ صاحب موصوف جو آج بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سری لنکا کی معیشت جیسی ہو رہی ہے یا ہو پا رہی ہے، مگر انہوں نے پاکستان کی اس پھنسی ہوئی معیشت کو دھکا دے کے گاڑی کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ مزید اس میں زمین بوس کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر 2018 میں ایک پاکستان میں حکومت بنتی ہے اور اس وقت کی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس یہ کہتی ہے کہ ہم آپ سے سی او ڈی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور تمام سابقہ حکومت میں رہنے والے دوست پارٹیاں ان کو یہ مشورہ دیتی رہیں کہ جی آپ ٹائملی آئی ایم ایف سے بات کریں، مگر صاحب موصوف نے کہا کہ جی نہیں کروں گا، میں اپنا ایک ارسطو لے کے آیا ہوں جو پاکستان کی معیشت کو باہر ٹھیک کر دے گا۔ آگے چل کے جب اس ارسطو نے کہا کہ جی ہمیں تو جانا پڑے گا آئی ایم ایف سے، اور حفیظ شیخ کو لے کے آئے، اس پہ غصہ ہو گیا، اس کو کابینہ سے نکال دیا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے ٹائم جو ہے وہ ایکچولی جو آپ سے بات کرنی تھی اس مالیاتی ادارے سے، وہ ڈیو جو ٹائمنگ ہے اس پہ نہیں کی آپ نے پھر منتیں کی، اور آپ نے ایسے ایسے معاہدوں پر سگنیچر کر دیے، بحیثیت پاکستانی حکومت کی بات کر رہا ہوں نا، تو وہ آپ نے پھر معاہدوں پہ عمل بھی نہیں کیا، تو اس کا الٹیمیٹلی یہ تمام برڈن ہونا تھا پاکستان میں حکومت جس کی بھی ہوتی آج، مگر یہ برڈن آنا تھا کیونکہ آپ نے جو معاہدے کیے اس پہ ٹھیک نہیں رہے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلو حکومت چینج ہوئی، پاکستان تو وہی ہے، ریاست تو وہی ہے، مگر اس وقت کی حکمران پارٹی اور آج کی اپوزیشن کی دو صوبائی حکومت کے دو وزیر خزانہ نے خط لکھا آئی ایم ایف کو کہ جناب آپ معاہدے نہ کریں، اور ہم جو ہے وہ کوئی گارنٹی نہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دو صوبائی حکومتوں نے، جس میں اس وقت کی حکمران پارٹی اور آج کی اپوزیشن پارٹی کے دو صوبائی حکومت کے پی کے اور پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور اس خط کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ پاکستان کے اس وقت کے وزیر خزانہ صاحب کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتحال جب آپ ٹریٹ کریں گے پاکستان کی معیشت کو، تو ڈیفینیٹلی یہ صورتحال ہے جو بالکل ایک خراب صورتحال ہے۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، جس کا شکار آپ اور تمام لوگ ہیں اس میں، مگر باوجود اس بات کے کہ ہمیں پھر بھی بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔ ہماری مخالفت ہے اپنی جگہ پہ، وہ تو ٹھیک ہے عاجز بھائی، امید پر تو دنیا ہی قائم ہے۔ مجھے وقفہ لینے کی اجازت دیجیے۔ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، لیکن اس کے اندر، اس ایک فیصلے کے اندر بھی تشریح سب کی الگ الگ ہے۔ مجھے اس بارے میں بات کرنے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آئیں گے، ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ۔ آج سیدھی بات زون میں ہے جی اندلیب عباس، رانا احسان افضل صاحب اینڈ عاجز ڈامرا صاحب۔ میں آغاز تو سوالوں کا ضرور کروں گی، لیکن پہلے میں آپ کو کچھ دکھا دیتی ہوں، اور دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک، فیصلہ ایک، وہی ایک فیصلہ جس کا ہم سب کو انتظار تھا، وہ شاہکار آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا، یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انتخابات کب ہونے ہیں، جس کے اوپر سوموٹو لیا گیا اور اس کا فیصلہ بھی آ گیا۔ اب ایک فیصلہ آیا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تشریح یعنی انٹرپریٹیشن ہر ایک کی الگ الگ تھی۔ تمام پینلسٹ سے میری درخواست ہے کہ وہ غور سے سنیے۔ پہلے آپ سن لیجئے کہ جی بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ہے اس فیصلے کی تشریح کیا کر رہے ہیں۔ فیصلہ جو ہے میجورٹی سے فیصلہ لازم ہے پورے پاکستان کی ایگزیکٹو اتھارٹیز پہ۔ آرٹیکلز آئین کے تحت جو حکم آ جاتا ہے جب ایک بار سپریم کورٹ کا، اس کے بعد سب پابند ہیں اس حکم کے، تو مجھے اس میں کوئی اب مزید ابہام نہیں نظر آ رہا۔ چلیے جی، اب ذرا حکومتی حلقوں کی بھی ذرا اس کی تشریح سن لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون ہے طارر صاحب، وہ اس کی کیا ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، کیا تشریح دے رہے ہیں، وہ بھی سن لیجئے۔ بہت کلیئر ججمنٹ ہے۔ دو معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں جو فیصلہ 23 فروری کو دو دیگر اراکین جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور جسٹس اطہر بن اللہ صاحب نے تحریر کی ہے اپنے نوٹس کہ یہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں ہیں۔ اس آرڈر کو پڑھنے کے بعد ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پٹیشنز 4/3 سے مسترد ہو گئی ہیں۔ چلیے لگے ہاتھوں فواد چودھری صاحب کو بھی سن لیتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، سنوائیے جی۔ 5-0 سے یہ ججمنٹ ہوئی ہے کہ 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیڈریشن کو پابند کیا ہے، تمام وسائل بھی فراہم کرے گی، سیکیورٹی بھی فراہم کرے گی، اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ سب کچھ 90 دن کے اندر ہونا ہے۔ وزیر داخلہ بھی اس دوڑ میں پیچھے نہیں ہے، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی سنوائیے۔ اختلافی رائے آیا ہے، میجورٹی ڈیسیجن ہے جو کہ 4/3 سے ہے۔ ہائی کورٹ میں پینڈنسی کی وجہ سے ان کے اوپر سو موٹو نوٹس لینے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے، اور ان اپلیکیشن کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا ذرا سنوائیے جی کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی کیا سمجھ آئی ہے، ان کی کیا تشریح ہے۔ سب نے ایک ہی چیز کہی، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، پانچوں نے یہ کہا
کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانے. یہ اب الیکشن ہوں گے, ہم آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے. رانا احسان افضل خان صاحب, مت بھاگیں آپ الیکشن سے. خان صاحب نے آپ کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دینا. ایک فیصلہ اور اتنی ساری انٹرپریٹیشنز کیوں ہیں بھائی, الگ الگ انٹرپریٹیشن سب کی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں صرف تھوڑا سا ریبٹ کرنا چاہوں گا اندلیب بی بی کو. ان کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 500 اہلکار عمران خان کی حفاظت کے لیے پنجاب سے تھے اور 200 اہلکار ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کے پی کے سے تھے. 700 بن گئے ٹوٹل. اور یہ تب کی بات ہے جب وہ وزیر اعظم بھی نہیں تھے اور ایم این اے بھی نہیں تھے. تو ان کو 700 لوگ جو ہیں وہ خون چوس کے عوام کا ان کی حفاظت کر رہے تھے. تو ان کو فکر اتنی نہیں ہونی چاہیے. اب اربوں روپے کا کہتے تھے سائیکل پہ جانا ہے, اب عوام کو پورا درشن دیتے رہے کہ سائیکل پہ جانا چاہیے. وزیر اعظم کو خود ہیلی کاپٹر میں اربوں روپے خرچ کر کے گھومتے پھرتے رہے عوام کے خون کے پیسے کو چوس کے. اور پھر جب ان کے اوپر قانونی کاروائی ہوئی کے پی کے میں تو قانون تبدیل کر لیا اور کہا کہ یہ تو جتنے لوگوں نے پچھلے 10 سال میں اس کو ٹیکسی بنا کے استعمال کیا ہیلی کاپٹر کو وہ حلال ہے. کرپشن پرسپشن انڈیکس میں یہ کرپٹ ترین حکومت تھی. فرا گوگی کے ذریعے دہاڑیاں لگاتے رہے یہ, اور ٹرانسفر پوسٹنگ کی, اور کیا کچھ بزدار صاحب کی کہانیاں نہیں. ایل این جی کی یہ سستی گیس نہیں خرید سکے. تو عوام کے پیسے کی جو ان کو فکر ہے نا, سب سے زیادہ فکر ان کو اپنی حکومت کے وقت ہونی چاہیے تھی جب انہوں نے بے دھڑلی سے تباہی کی ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ تاریخ رقم کی. دیکھیں اب آپ کا جو دیکھیں بڑی سمپل سی ججمنٹ ہے جی. اس کے اندر پریسیڈنٹس بھی ہیں. 2 ججز جو ہیں انہوں نے پہلے ہی اس چیز کو مسترد کر دیا جن میں وہ جسٹس یحییٰ اور جسٹس اطہر بنلا تھے. اور اس کے بعد 2 اور ججز نے ان کی ججمنٹ کو کوٹ کرتے ہوئے اس کو ان کی ججمنٹس کو انڈورس کیا اور وہ اس فائنل ججمنٹ کا حصہ ہے. اور اگر ایسے پریسیڈنٹ اگر نہ ہوتے, جس طرح پناما کا بھی کل کوٹ ہوتا رہا کہ پناما میں بھی پہلے 2 ججز نے ڈکلیئر کر دیا کہ نواز شریف صاحب گلٹی ہیں, 3 نے کہا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی تو پھر ہم ڈیسیجن دیں گے, اور پھر 3 ممبر ججز نے جو ہے وہ سنوائی کی اور پھر انہوں نے جو ہے وہ ججمنٹ سنا دی, اور وہ 2 جو پچھلی ججمنٹس تھی وہ اس کے اندر ایڈ آن ہوگی. تو یہ موقف ہے اور اس کا پریسیڈنٹ بھی ہے پرانی ججمنٹس کے اندر. 2 جو ججز 9 جب یہ ممبر بینچ تھا تو 2 ججز نے جو ہے وہ بغیر کسی ججمنٹ کے وہ پیچھے ہٹ گئے. اگر وہ بھی کوئی ججمنٹ سنا دیتے تو ان کی بھی انکلوڈ ہو جاتی. انہوں نے کیونکہ نہیں سنائی تو -2 ہو گیا, اور 7 میں سے 4 نے جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا. اندلیب عباس صاحب, یہ جو الگ الگ انٹرپریٹیشن آئی ہے وہ تو چلے اپنی جگہ پہ برقرار ہے, بٹ ایک آپ کے لیے بھی خبر ہے, وہ اس لیے کیونکہ 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانا ناممکن سا ہوتا جا رہا ہے. 90 دن جو ہیں وہ 14 اپریل کو پورے ہو جائیں گے, اور 14 اپریل کو انتخاب ہونا ذرا مشکل اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کو بہت سے اداروں کی سپورٹ نہیں ہے. انتخابی نشانات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بھائی وہ 7 یا 8 مارچ تک جو ہے وہ دے دیں, اور 30 اپریل کو اگر الیکشن کا اعلان ہو بھی جاتا ہے فار دیٹ میٹر تو الیکشن کمیشن کو کئی ایسے چیلنجز ہیں جو درپیش ہوں گے. یہ سٹیٹس ہے, تو انتخابات تو پھر بھی 90 دنوں کے اندر تو نہیں ہو رہے. بینش, سب سے پہلے تو میں ہمیشہ کریکشن کروں گی جی. کیا وجہ ہے کہ ان کی لوگ ان کو دیکھ کے ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے ساری سب کچھ آپ نکلیں باہر. میں آپ کو وہ ویڈیو جو وائرل ہو رہی ہے آپ نے دیکھ لی ہوگی. اس بندے نے جس نے بھی پروگرام میں لی ہوئی ہے اس نے رو کے کہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہیں فیڈ کر سکتا. جی انہوں نے کیا تباہی کی ہے. میں بیمار کو ڈاکٹر پہ نہیں لے سکتا, اور انہوں نے 10 لاکھ روپے کا ہیلتھ کارڈ بند کر دیا. مطلب غریبوں سے ان کو خاص نفرت ہے, اور وہی ان کو ریٹرن ہو رہی ہے. اب جام پور میں دیکھ لیں ان کو کیسا تماچا پڑا ہے. سب سے پہلی بات کہ جب یہ ان پروگراموں میں بیٹھ کے جھوٹی فگرز دیتے ہیں نا تو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ جاہل ہیں. اب لوگوں نے کیا کیا ہے, وہ اے آئی جی ٹی گروپ کے اندر ڈالتے ہیں اور ان کو میرا آپ کا ان کا کچا چھٹا صاف ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں جو انہوں نے پرائم منسٹر کا کہا کہ ان کے پاس تھی. پہلی تو بات سنیں, ایک وہ جو کاؤنسلر بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے, اور جس کی کہ تعلیم سے لے کے ہر چیز 2 نمبری ہے اور پروون ہے,
उसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर को। एक्स प्राइम मिनिस्टर की एक गिवन आपकी सिक्योरिटी होती है बाय द स्टेट, नंबर 1। नंबर 2, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर को दिन दिहाड़े गोलियों से छलनी किया गया, और वो इसलिए छलनी हुए क्योंकि माना गया कि जी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई थी बाय द स्टेट, जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छा, अब आ जाएं आप इस फैसले पे। अब इस फैसले को आप देखें कि लॉ मिनिस्टर ने बेचारे ने जो अपने ऊपर एक मज़गा खेस क्या कहते हैं अंबार खोल लिया। हुआ क्या है टेक्निकली तो पांचों, किसी ने ये तो नहीं कहा कि 90 दिन के ऊपर जाना है, किसी ने नहीं कहा। जो 2 जजेस ने एक डिसेंटिंग नोट लिखा है, उन्होंने क्या नोट लिखा है? उन्होंने कहा कि अज खुद नोटिस जो है वो बनता नहीं था, क्योंकि अभी जो कुछ अपीलें थी वो नीचे हाई कोर्ट में पड़ी हुई थी जी। ये उनका एतराज है ना, उनका एतराज किसी और चीज पे है। जो 2-4 जजेस गए, 2 गए बिकॉज वो आज खुद नोटिस के ऊपर वो कह रहे थे कि नहीं होना चाहिए। 2 जो माशाल्लाह जो महारानी है, जो इन्होंने एक पूरा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हुआ है, उन पे उन्होंने खुद ही अपने आप को रिक्यूज कर लिया। अच्छा, जो टेक्निकली होता है उसके बाद जितने जजेस रह जाते हैं दैट्स द बेंच। 5 जजेस रह गए, 3 ने उसमें कहा कि जी ये होना चाहिए, 2 ने कहा कि जी अज खुद नोटिस नहीं होना चाहिए। अब जो अज खुद नोटिस की बात हो रही है, अगेन मेरे से आपसे ये राना से बहुत आगे है लोग। अभी वो जजमेंट बाहर नहीं आई और वो इख्तलाफी नोट आया कि जी इस तरह नीचे अपीलें पड़ी हों तो आप अज खुद नोटिस। और जस्टिस मंसूर अली शाह का खुद केस हर जगह 2 सेकंड में, मैंने तो नहीं, मुझे तो शायद अकल नहीं है, वो आ गया कि जी इन्होंने GIDC का केस लिया था और 2017 में लिया था। उस केस का लाहौर हाई कोर्ट में भी पड़ा हुआ था और उस केस का इंट्रा कोर्ट अपील भी थी, उसके बावजूद उन्होंने डिस्कस किया और जजमेंट की पूरी कॉपी आ गई और बेशुमार एग्जाम्पल आ गए। तो ये वो समझना कि लोग बड़े बेवकूफ है। और वो आजम नसीर तारड़ आके कह रहे हैं कि जी ओ जी 4-3 में ये, भाई जब वो जजेस निकल ही गए बेंच में तो दे आर नॉट इंक्लूडेड। तो लोगों को आप, मतलब एक जाहिल बंदा भी कहेगा कि अच्छा आप वो 2 जबरदस्ती इंक्लूड कर रहे हैं तो बाकी 2 भी इंक्लूड कर ले फिर। मतलब ये तो क्या कहते हैं, एक अवाम को बिल्कुल ही डम डेफर, असल में ये खुद ऐसे हैं। और लेकिन अवाम हो गई स्मार्ट, वो टिक करती है, सारे एग्जाम्पल्स मेरे आपके इसके सबके सामने आ जाते हैं। देखिए आप, हमारे पास तो इतना नहीं है ना। अब देखिए अवाम ने क्या किया, अवाम ने आपके प्रोग्राम और एंकर्स के प्रोग्राम उठा के स्टेटिस्टिक्स के साथ, वो जो है कोई कनाडा में बैठा हुआ बच्चा है उसका शुगर ये है, वो 2 मिनट में अब निकलता है, वो कहता है जी इसने इतनी ट्वीटें की थी जब 2 रुपए बढ़ा था और अब 200 रुपए बढ़ गया और ये इसमें तो कोई शक नहीं है भाई। आप लोगों से भी नंबर ले गए ये हुकूमत महंगाई के अंदर। मुझे ब्रेक लेने की इजाज़त दीजिए, और अपडेट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्योंकि आ गया है और अब इसलिए लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट्स कह रहे हैं कि भाई अब हमारी ज़रूरत नहीं है, हम इस बारे में क्या बात करें, तो उन्होंने जी केसेस निपटा दिए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आजिज़ डामरा साहब से हम फाइनल कमेंट्स लेंगे। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। आजिज़ डामरा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म बने हुए हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह से पोर्ट्रे भी कर रही है कि जी अगले वज़ीर आज़म तो बिलावल भुट्टो होंगे। लेकिन सर मैं आपको एक फैक्ट चेक देना चाहती हूँ क्योंकि आपसे भी बहुत पुराना ताल्लुक है, बड़ी अच्छी आपकी डेमोक्रेटिक जमात है। सर असलियत ये है, फैक्ट ये है कि जो महंगाई जिस लेवल तक पहुंच गई है और जो परफॉर्मेंस आपकी हुकूमत की रही है ना, वेरी सॉरी टू से, मुझे तो लगता है कि इस दफ़ा सिंध भी मुश्किल ही आपको मिले, तो वजारत उज़्मा आप लोग भूल जाइए। देखिए जसमीन, पहली बात तो ये है कि आपने अभी बात की, अभी अंजलि साहबा ने भी बात की कि अवाम ये जानते हैं कि ये महंगाई हो गई, ये सारी चीजें होती हैं। पहली बात तो इस बात को छोड़ दें कि आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी सिंध से भी जा रही है, कहीं भी जा रही है, पीपल्स पार्टी के लिए तबसरे हर इलेक्शन में होते रहे हैं और 3 मरतबा मैंडेट मिला है हमें और इंशाल्लाह अगली मरतबा और ज्यादा हम पाकिस्तान लेवल पे मैंडेट के पुरुमीद हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहैसियत वफाकी वजीर फॉरेन मिनिस्टर के जितने भी दौरे किए हैं उसमें सरकारी 1 रुपया भी उन्होंने अपने दौरे पर, अपनी टिकट या वहां पर रिहाइश के लिए वो अपनी जाती हैसियत में जा रहे हैं, मुल्क की खिदमत के लिए जा रहे हैं और उसमें कोई सरकारी खजाने के पैसे उसकी टूर में
नहीं लग रहा है। ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, इस पे जितनी रिसर्च करनी है और अगले प्रोग्रामों में अगर इस पे डिस्कस करनी है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप पीडीएम में हुकूमत जो आई वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ ही इसलिए कि आपने जिस तरह पाकिस्तान की तारीख में 4 साल में जितना कर्जा लिया मुल्क की तारीख में, वो सबसे ज्यादा कर्जा है। अगर वो सबसे ज्यादा लेने वाला कर्जा कहीं प्रोजेक्ट लगे हुए होते तो वो आप बताते कि इतने इतने प्रोजेक्ट हैं। आपने तो डैम नाम पे जो प्राइम मिनिस्टर और बाबा रहमते ने जो मिलके 2 रुकनी कमेटी में जो पैसे इकट्ठे किए थे, वो पैसे कहाँ है जब वो पैसे आप बता रहे थे कि इतने पैसे हमने जमा किए हैं। तो ये सारी नालायकी आपने अपने दौर में उस मालियाती इदारे से जो कमिटमेंट्स की हुई थी, जो आपने मुआहदे पे सिग्नेचर किए, आपने अमल नहीं किया। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि ये क्या पाकिस्तान की मईशत की खिदमत है कि आपकी जब सूबाई हुकूमतें थी तो आप पे वज़राए खजाना खत लिखें उस मालियाती इदारे को कि जनाब हम कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, आप कोई मुआहदा ना करें। और क्या अब जितनी जल्दी पड़ रही है कि एक शख्स 9 सीटों पे खड़ा होता है और ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा जाया करने के लिए, अपनी सिर्फ अयाशी, सियासी अयाशी करने के लिए और अपने जो ढिठाईपन दिखाने के लिए कि इमरान खान 9 सीटों पे खड़े हो गए, चलो जी कामयाब हो गए। पाकिस्तान की मईशत को कितना फायदा हुआ? और आने वाली ये जो इलेक्शन 90 दिन में होनी है, इसमें पाकिस्तान की मईशत को कितना फायदा होगा 2 सूबाई इलेक्शन में इलेक्शन कराने से, क्योंकि आगे फिर जनरल इलेक्शन होने। पीटीआई ये जस्टिफिकेशन दे देना तो मैं सलूट कर दूंगा उनको कि आप पाकिस्तान की मईशत का बहुत ही भला कर रहे हैं। एक तो 2 सूबाई खजाना के करे आजिज भाई, उन्होंने जस्टिफाई कर भी देना, लेकिन मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के चैलेंज ना किया करें। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मंडे को मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।